اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نماز اور اس کی کچھ آسان صورتیں۔ عبادت کو مقررہ وقت کے اندر شروع کر دینا ادا کہلاتا ہے۔ فرض یا واجب کو وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قضا کہلاتا ہے۔ اگر کسی عمل کو بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو دوبارہ کرنا اعادہ کہلاتا ہے۔ اگر نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوئی ہے یا واجب ترک ہوا ہے تو اعادہ یعنی لوٹانا وقت میں واجب ہے۔ اگر وقت نکل جانے تک اعادہ نہیں کیا، نہیں لوٹایا تو گنہگار ہوگا۔ کسی عذر شرعی کے بغیر جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دینا سخت گناہ کبیرہ ہے جو کفر کے قریب ہے۔ کسی عذر شرعی کے بغیر جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا سخت گناہ کبیرہ ہے جو کفر کے قریب ہے۔ اس کی قضا اور سچے دل سے توبہ کرنا دونوں ضروری ہے۔ قضا سے فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا اور توبہ کرنے سے تاخیر کا گناہ معاف ہوگا، لیکن صرف توبہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ توبہ ہی نہیں اور العیاذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق ہے، کیونکہ فرض یا واجب تو ابھی اس کے ذمے باقی ہے۔ قضا نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اوقات ممنوعہ یعنی طلوع، غروب اور استواء کے علاوہ کسی بھی وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فجر اور عصر کے بعد اگرچہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک، لیکن اس وقت میں قضا کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کی نمازیں بکثرت قضا ہوئی ہیں تو اپنی قضا شدہ نمازوں کی صحیح تعداد متعین کر لے، اور اگر متعین طور پر معلوم نہ ہو تو غالب گمان کر لے اور اتنی ہی پڑھ لے، جس کی آسان صورت یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت ایک یا بشرط فرصت کئی نمازیں پڑھتا رہے۔ بہتر یہ ہے کہ نوافل کے بجائے قضا نماز پڑھے، لیکن سنت مؤکدہ کی جگہ نہیں، الا یہ کہ عمر کم نظر آ رہی ہو اور قضا نمازیں بہت زیادہ ہوں، یعنی آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، زیادہ عمر ہو چکی ہے، عمر کم نظر آ رہی ہو اور قضا نمازیں بہت زیادہ ہو تو اس کی گنجائش۔ قضا نماز کی نیت، مثلا ظہر کی جتنی نمازیں قضا کرنی باقی ہے ان میں اپنی سب سے پہلی ظہر کی قضا شدہ نماز پڑھتا ہوں، یا ظہر کی جتنی نمازیں قضا کرنی باقی ہے ان میں سب سے پچھلی ظہر کی قضا شدہ نماز پڑھتا ہوں، اور سہولت کے لیے رکوع سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بجائے ایک بار بھی پڑھ سکتا ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے فقط 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع کر لے، یہ سہولت کے لیے، قضا نماز زیادہ ہو تو۔ لیکن وتر کی تینوں رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانا ضروری ہے، اور سہولت کے لیے قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ نوٹ: تعدیل ارکان کی رعایت کے ساتھ قضا کی جائے۔ قضا کا حکم: جس صفت کے ساتھ نماز قضا ہوئی ہے اسی صفت کے ساتھ ادا کی جائے، لہذا فرض کی قضا فرض ہوگی، واجب کی قضا واجب ہوگی، واجب نماز جیسے وتر اور نذر کی نماز، اور حالت اقامت کی قضا چاہے سفر میں کرے لیکن مکمل پڑھے، اور ایسے ہی حالت سفر کی قضا گھر پر پڑھے تو بھی 2 رکعت پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔